ہم گھر صاف کرتے ہیں، گلیوں کے حالات دیکھ لیں جی، بیڑا غرق ہے، روڈز کے حالات دیکھ لیں، ہم گاڑی میں اپنی گاڑی صاف رکھیں گے، پیئیں گے کچھ بھی اور گاڑی سے باہر لیکن پھینک آپ کو میں بتاتا ہوں ادھر آنے والے ہیں وہ پھر سے ایک پرابلم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چیک لیٹ ہو گیا کون سے حالات. والدین، ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور ہمارے بچے لاہور کے، انہوں نے جن کا ساتھ ان دنوں میں کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی بڑا سٹارٹ نہیں کرنا. ہر سال آپ کو پتا ہے کتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ اسموک کی وجہ سے 2.5 لاکھ پتہ نہیں کہیں آ رہا تھا. السلام علیکم. پلانٹ فن کے ساتھ میں آپ کا دوست اصغر اور میرے ساتھ ہیں جناب علی حیدر اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں مس گل. آپ لوگ تو ٹھیک ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ حالات جو آنے والے ہیں وہ پھر سے ایک پرابلم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چیک لیٹ ہو گیا کون سے حالات. آج 9 تاریخ ہو گئی ہے، حالات ہمیں پہلے سنا دیتے ہوتے ہیں 9 آتی ہے 5 گزرتی ہے نا پھر بس ہمیں سنانا اکاؤنٹس والے کہتے ہیں 9. اچھا کو پرسنل لیول سے اوپر بھی ہو کے ذرا سوچا ہم اس سے اوپر ہوئے ہیں نیشنل لیول پہ ذاتی لیول پہ آپ نے ساری باتیں نہیں دیکھیں چیک صرف لیٹ ہو گیا ہے، ابھی تک چائے نہیں آئی، چائے کے ساتھ آج بسکٹ بھی نہیں تھے. مطلب یار ہم نیشنل ایشوز کو بھی پرسنل طور پہ لیتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہے اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ آج بسکٹ نہیں تھے چائے کے ساتھ. چاہے ہماری آواز آپ ایڈیٹنگ میں کاٹ دیں. میرے تک کوئی نہیں پہنچ رہی آپ کی آواز. بس یہ بات تو پہنچنی نہیں، باقی جو ساری باتیں پہنچ یار یہ میں نے لے کے آنے، جس نے لے کے آنے اسے کہیں کہ بھائی جان سر آپ نے پھر انٹرویو کیوں کیا تھا ہمارا کہ یار آئے کمپنی اچھی ہے. آپ نے کہا تھا یہ دیں گے، آپ نے آج چائے کے ساتھ صرف اس میں سے ہمیں تسلی ملی ہے. وہ تو ملی ہے نا. حوصلہ صبر. ایک بار اچھا جی اب پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب آپ کو پتا ہے کہ ہر سال ایک پرابلم کو فیس کرتا ہے ان دا منتھس آف نومبر، دسمبر، ایون جنوری تک. اور وہ پرابلم پتا کیا ہے؟ وہ ہے اسموک. ہاں سچ میں اف توبہ توبہ. ماحولیاتی آلودگی میں اس وقت اسموک جو ہے وہ پاکستان کے جو ڈور ہے اس کے اوپر دوبارہ دستک دے رہا ہے. اور ویری فارچونیٹلی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال سے لے کے اس سال تک دوبارہ سے کچھ نہیں کیا ماشاءاللہ. اور اب جب وہ معاملات دوبارہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو اب ہم پھر سے ایکٹیو کیا الحمدللہ. اب بھی کچھ نہیں ہے تو ہم سارے پھر سے ایکٹیو ہو گئے کہ جناب یہ اسموک کا کرنا کیا ہے. سر اس کے لیے کرنا یہ کہ ایک اینک خریدیں ایک ماسک خریدیں، بس یہی کریں اور کچھ نہیں ہونے والا. ہر سال آپ کو پتا ہے کتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ اسموک کی وجہ سے 2.5 لاکھ پتہ نہیں کہیں آ رہا تھا. لنگس بیڑا غرق ہو گئے سے زیادہ، اور جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ہمارے بوڑھوں کی اور ہمارے بچوں کی. اللہ رحم کرے. یعنی ہمارے وہ لوگ جن کا ساتھ ہمیں بہت پیارا ہے، ہمارے والدین، ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور ہمارے بچے جن کا ساتھ ہمیں بہت پیارا ہے، وہ ہر سال اس اسموک کی وجہ سے، دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم کچھ اس کے لیے انوائرمنٹ تو پیدا کر رہے ہیں. زندگی موت بہت آگے چلی جاتی ہے نا، کوالٹی آف لائف کے لیے بھی تو چیزیں ضروری ہے نا. زندگی موت مطلب ایسے دن آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کو سورج نظر ہی نہیں آئے گا. تو اب یہ جو اسموک ہے اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے وہ ایک ایمرجنسی اناؤنس کی ہے اور اس کے لیے جناب عالی اب انہوں نے ڈرونز جو ہے وہ اپنے جو چیکنگ ہے سرویلنس کے لیے اور 2 فیکٹری ہیں، ایک شیخوپورہ میں ایک گجرانوالہ میں، انہوں نے بند بھی کروائی ہے جن کی جو بھٹی ہے وہ ایکسٹرا دھواں پروڈیوس کر رہی تھی، اسموک پروڈیوس کر رہی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں ہمیں اسموک جیسے حالات. آپ کو پتا پچھلی دفعہ بھی جو ہمارے جو چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ لاہور کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ان دنوں میں کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی بڑا سٹارٹ نہیں کرنا. اور یہ جو گاڑی رکشاز ہوتے ہیں، رکشاز اسپیشلی، ان کے دھوئیں بھی تو ہیں نا اتنے خطرناک، وہ بھی نہیں بند ہوتے. اچھا وہ جو علی بھائی یہ جو ہمارا جس کو ہم چنگزی کہتے ہیں، وہ جو موٹر سائیکل کے پیچھے 6 سواریاں اس کا دھواں اس میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور وہ سڑک سے گزر ہے ہر جگہ سے اور پولیس والے کھڑے ہیں. آپ کی ٹریفک پولیس تو سڑکوں پہ موجود ہے نا، تو وہ سارے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا اس کے اوپر بھی خیر ہو رہے ہیں، چلان ہو رہے ہیں، گاڑیاں بند بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہ جو آپ نے پہلے کہا نا کہ اس ٹائم پہ ہے کہ جب بس آپ جو بھی کر لیں تو آگے تو وہی آ ہی رہی ہے نا. وہ تو ایک پروسیس ہے کہ وہ اگر یہ بچلے لاسٹ ایئر اتنی تھی اس کی جو ڈینس تھی، اس سال اتنی ہم کچھ امپروو کر رہے ہیں کہ نہیں کریں. میں آپ کے جو ایک گاڑی ہے جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی وہ جا رہی ہے اور وہ اس میں جو بندہ ہے وہ اس کو جھاڑو دے رہا ہے مین روڈ کے اوپر اور اس میں سے شاپر اڑ کے، مطلب اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ میں کوڑا اکٹھا کر کے لاتا ہوں اور کہیں پہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈسپوز کرتے ہیں. وہ روڈ پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مطلب جو جن کا کام ہے نا یہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا کیا، اور وہ اتنا ویلیوبل کام ہے. آپ کو پتا ہے پلاسٹک اور یہ سب کچھ، اور یہ سپٹمبر آ گیا، 1 مہینے میں وہ سب کچھ نہیں ہونے والا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 مہینے میں سختی کر کے. یہ پورا سال اگر ہوتا نا تو شاید مائنر سا فرق پڑتا،
لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا جی. اس میں تو یہ آئی واش ہی ہوگا. اس میں تو یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ہے یہ سانس سے مرنے والے لوگ جو پاکستان کے اندر ہے. سو اس کے اوپر تو ہوش مندی اور سب کو ساتھ لے کے جانا ہے کہ یار کہاں زیادہ ویسٹ ہو رہا ہے, کہاں پہ پلاسٹک ویسٹ زیادہ ہو رہا ہے اور وہ کیسے ڈسپوز ہو رہا ہے, اس ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ رکشوں کے اندر یہ والا مسئلہ ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو سپوز کریں کہ ایسا دن ہے سیٹرڈے جس دن کم ورکنگ ہوتی ہے یا سنڈے ہے, اس دن آپ کہتے ہیں سنگل بندہ ہے وہ سائیکل استعمال کرے, سپوز کریں, یا سائیکل کو ڈفرنٹ جگہوں پہ پلیس کر دیا جائے اور اس کی اماؤنٹ جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے بعد میں آ جائے کسی طریقے سے, اور وہ ایک سپوز میٹرو سے اترتے ہیں سائیکل یوز کریں اور پھر آگے جا کے اس کو اگلے اسٹیشن پہ یا کہیں پہ فکس چھوڑ دیں اور وہ وہاں سے کمپنی اس کو واپس وہاں پہ لے جائے. ایک ایسا دنیا میں ایک ملک ہے ہالینڈ, انسانوں سے زیادہ وہاں پہ سائیکلیں ہیں, جتنے اس ملک میں انسان ہے اس سے زیادہ سائیکلیں, مینس لوگوں نے ایک سے زیادہ سائیکلیں رکھی ہیں کہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے تو کون سی سائیکل یوز کرنی ہے, مجھے چھوٹا سا سفر کرنا ہے تو مجھے کون سی سائیکل یوز کرنی ہے, مجھے آفس جانا ہے تو کون سی سائیکل پہ جانا ہے. ان کے ملک کی جتنی آبادی ہے ان کی سائیکلز اس سے زیادہ ہے اس ملک میں, اینڈ دے آر لیونگ اے ویری گڈ لائف. انوائرمنٹل تو اچھا ہے نا. اس میں یہ دیکھیں جو ایک اہم ہے جس طرح جو میڈیکل ویسٹ ہے جو ٹیکنیکل جس کو ڈسپوز کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے ابھی بھی کسی کی شاید سوچ ہو یا کام کر رہے ہو, لیکن ہماری اس حوالے سے ہم نے نا اس کو وہ کہتے ہیں نا بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے سارا آلودگی کے حوالے سے. اصل چیز جس طرح ہم کہتے ہیں ذہنی آلودگی ایک بڑی ہے, اگر وہ کلیئر ہو جائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے, اس کو کیسے صحیح کرنا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں جتنی پیکیجنگ ہے پروڈکٹ اندر سے مطلب اتنی ہی نکلے گی جو آپ کو شرمندگی ہوگی کیا نکلی ہے, لیکن پیکیجنگ اس کی ایسی ہے. اتنی پیکیجنگ ضائع ہو رہی ہے. برانڈ کی چپس آپ دیکھیں جی, بڑے بڑے برانڈ کی, جب آپ نے اتنی سی چپس اس میں ڈالی, یار پیکٹ ہی چھوٹا کر لو یار, کیا ہو جائے گا. نہیں تو وہ ٹھا نہیں کرنا لوٹے ٹھا. تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ہے واٹر کے حوالے سے کسی کی نہیں ہے. ابھی جس طرح ڈینگی پھر دوبارہ سر اٹھا رہا اور پیشنٹس جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ڈینگی وارڈز بننا شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہے میری بیٹی کو دسمبر میں ڈینگی ہوا اور ڈاکٹر حیران تھے دسمبر میں تو ڈینگی ہوتا ہی نہیں, کہ ڈینگی صاحب جو ہے وہ تب بھی پہنچے ہوئے کیونکہ صفائی کا ماشاءاللہ انتظام اتنا خوبصورت ہے کہ سب کچھ. ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے. اب اس کی کوئی ایگزامپل مطلب اس کی ڈیٹیل جس طرح سے مرضی کر لیں کہ آپ صاف ہوں گے تو آپ نہیں. اچھا اس میں اگلا سٹیپ بھی تھا نا, یہ نہیں ہے تو آپ نے جھاڑو لگائی اور گھر سے باہر پھینک دی, جی میں نے تو صفائی کر لی. یہی تو بات ہے, ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ نے اسے کیسے ڈسپوز کرنا ہے. ہم گھر صاف کرتے ہیں, گلیوں کے حالات دیکھ لیں, جی بیڑا غرق ہے, روڈز کے حالات دیکھ لیں. ہم گاڑی میں اپنی گاڑی صاف رکھیں گے, پیئیں گے کچھ بھی اور گاڑی سے باہر پھینک دیں. آپ کو میں بتاتا ہوں ادھر ایک جگہ پہ میں نے دیکھا وہ صاحب چھلی کھا کے اور اسے پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا سر یہ ادھر نہ پھینکیں, وہ جو گرین بیلٹ ہے انہوں نے اٹھا کے اور زور سے پھینکی اور دوسری طرف گیا روڈ پہ. کہہ رہے ہیں اب صحیح ہے, تو بس پھر ایسے ہی صفائی تو ایسے ہی رہی. یہ کسی گورنمنٹ کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ اپنے کریں یہ کمیونٹی بیس کرنا. وہ علی سر والی بات بالکل ٹھیک ہے, دماغی گندگی ختم ہوگی نا تو پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آپ نے ہر کسی نے رسپانسبلٹی لینی ہے یار. آپ کی ٹوتھ پیسٹ ہے, آپ اس کو کھولتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک سلور کلر کا اس کو بند کرنے کے لیے ایک لگا ہوتا ہے, تو پھر آپ نے اس کو پلاسٹک کی ٹوتھ پیسٹ کو دوبارہ باہر باکس ایک میں کیوں پیک کیا جی, جب وہ اندر سے انٹرنلی ٹھیک ہے, پیک ہے, ایوری تھنگ از اوکے, تو آپ نے کیوں اس کو اس طرح سے کیا. آپ اپنے ملک میں جب بھی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم وہ جو ہوتا ہے ہمارا پولیتھین بیگ اس پہ پابندی لگا دیں گے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ملک میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو unnecessarily پیک ہیں جی, جن کو آرام سے کاغذ میں پیک کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ نے پولیتھین میں پیک کیا ہوا. اسی طرح پہلے اسٹرا آتے تھے آپ کو پتا بچوں کے لیے, اب وہ بھی کاغذ کے آتے ہیں. تو آپ خود کو چینج تو کریں. اگر آپ کے ملک میں ایسے ہی رہے گا تو پھر ہر سال سموک تو آئے گی. آپ کی لائف میں سے 5 to 7 ایئر جو ہے سموک کم کر رہی ہے, اور پوری دنیا میں تشہیر ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے گندا شہر ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق اس وقت کون سا چاہ رہا ہے, یہاں لاہور ہوگا یا دہلی ہوگا یا کراچی ہوگا, یا کراچی ہوگا. مطلب یہ 2-3 شہر ہیں نا. تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کیسے نیندیں آ رہی ہیں. اچھا دیکھیں ایسے ہی جیسے کوئی ملاوٹ والی کوئی دودھ یا مرچیں بیچ رہا ہے, یہ بھی ویسے ہی جیسے وہ فضا کو خراب کر دے گا. اس پہ بھی صحیح طرح سے ان کے جو ہے پنشمنٹ ہونی چاہیے. بات صرف اتنی کہ ہمیں تو کچھ نہیں نہ ہو رہا تو بس ٹھیک ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ آپ کر رہے ہیں وہ. ہاں جی, ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہمیں ہو رہا ہے اور پوری طرح سے ہو رہا ہے. ہاں, تو وہ جب اپنے ساتھ نہیں ہو رہا تو ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے.
تو اس لیے تو کچھ کا عمل ہی نہیں ہو رہا. ایک مہینے پہلے اب شروع کر لیں گے, اب سارا کچھ جی سر صحیح نہیں ہو رہا, یہ ہو گیا. یہ تو کمیونٹی بیس ہے, اسکولز کالجز میں جا کے کریں گے کیسے رہنا ہے اور کیسے گزارا کرنا ہے, ورنہ حالات تو مشکل سے مشکل ہوتے ہیں. یہ جو لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں زمینوں سے, یہ پھر وہ خریدنے والا ہی نہیں ہوگا, رہنے کے قابل نہیں تو کیوں خریدے گا کوئی. تو یہ سارا بزنس اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پروپوگیٹ کریں, جتنا زیادہ لوگوں کو اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ سمجھائیں کہ یہ ہم سب کے, بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کی ذمہ داری ہے اسموک کا کنٹرول کرنا. یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے, سوشل ریسپانسبلٹی. اور سب سے بڑی, ہر انسان نے سانس لینا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.